باب نمبر 64 باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ پر قسم کھانے کی حرمت کا بیان۔ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، یقیناً میں نے اسے بخش دیا اور تیرا عمل برباد کر دیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ کہنے والا ایک عبادت گزار شخص تھا۔ حاشیہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں دو شخص اپنے اپنے مقصد و محنت میں ایک دوسرے کے برابر تھے، چنانچہ ان میں سے ایک تو گناہ میں لگا رہتا تھا اور دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا۔ عبادت گزار دوسرے کو برابر گناہ میں ملوث دیکھتا تو اس سے کہتا گناہ سے باز رہو۔ ایک دن اس نے اسے گناہ کرتے پایا تو اس سے کہا باز رہو۔ گناہ گار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، اپنا کام کرو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا یا تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ملک الموت نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی اور دونوں رب العالمین کے پاس اکٹھا ہوئے تو اللہ نے اس عبادت گزار سے کہا کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس پر قادر تھا؟ اور گناہ گار سے کہا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے بارے میں کہا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے بس ایک لفظ کہا جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح الجامع صغیر وغیرہ۔ پوائنٹ فرسٹ، امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں کا ایک شخص اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات بول دیتا ہے جس کی سنگینی کا اسے اندازہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے دن قیامت تک اسے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، السلسلۃ صحیح ہے وغیرہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے بس ایک لفظ کہا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دیا۔ اس باب کی کتاب التوحید میں ذکر کرنے کی مناسبت، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا اس پر روک اور پابندی لگانے کے اعتبار سے ہو تو یہ توحید کے منافی ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ ما جاء فی الاقسام علی اللہ، یعنی اللہ پر قسم کھانے کی حرمت کے بعض دلائل۔ من ذا الذی، یہ استفہام انکاری ہے۔ یتعلی علیہ، یعنی مجھ پر قسم کھاتا ہے، علیہ یا پر تشدید کے ساتھ قسم کو کہتے ہیں۔ احبطت عملک، یعنی میں نے اسے اکارت کر دیا۔ او بقت، یعنی تباہ کر دیا۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی خطرناکی سے آگاہ کرنے کے طور پر بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہ گار آدمی کو نہیں بخشے گا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے خلاف فیصلہ کر دیا اور اس پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں اللہ کے یہاں عزت و تکریم، نصیبہ اور مقام سمجھ لیا اور اس گناہ گار کے لیے توہین و ناقدری کا فیصلہ کر دیا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جرأت و جسارت اور اس کے ساتھ بے ادبی ہے جو دنیا و آخرت میں اس شخص کے لیے بدبختی اور خسارے کی موجب ہے۔ حدیث کے اس باب میں ذکر کرنے کی مناسبت، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر روک لگانے اور عجب یعنی اپنی ذات کی برتری کے اظہار کے طور پر اس پر قسم کھانا حرام ہے اور یہ توحید میں نقص ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا حرام ہے الائے کہ اللہ سے حسن ظن اور اس سے خیر کی امید دلانے کے طور پر ہو تو جائز ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے ساتھ حسن ادا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، زبان سخت خطرناک ہے اور اس کی حفاظت باب نمبر 65، باب لا یستشفع باللہ علی خلق، اللہ کو اس کی مخلوق کے یہاں سفارشی بنانے کی حرمت۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جانے لگے، بال بچے بھوکے ہو گئے اور اموال تباہ ہو گئے، اس لیے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرما دیجئے، کیونکہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سبحان اللہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہروں پر نظر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے، اسے اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، اور بقیہ حدیث ذکر فرمائی، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت، اللہ کو اس کی مخلوق کے یہاں سفارشی بنانے کی حرمت کا بیان، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کے مقام ربوبیت پر زیادتی اور بندے کی توحید میں عیب ہے، کیونکہ سفارشی اس ذات کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے جو اس سے اعلیٰ و برتر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف قرشی رضی اللہ عنہ ہیں، قریش کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور سن 57 ہجری میں وفات پائے۔ نوحکت نون پر پیش کے ساتھ یعنی مشقت میں پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ فاستسقِ لنا ربک، یعنی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ بارش اتار کر ہمیں سیراب کر دے۔ نستشفع باللہ علیک، یعنی ہم اللہ کو آپ تک رسائی کا واسطہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات نازیبا چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، یعنی ان کے چہروں پر غصہ کے اثرات نظر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے تھے۔ وَيْحَكَ، یہ لفظ ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اتدری ما اللہ، یہ اللہ کی عظمت و جلال کی بابت اس شخص کی کم علمی کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایک صحرا نشین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں کی بارش کی حاجت کی بابت شکایت کرنے لگا اور آپ سے درخواست کرنے لگا کہ اپنے رب سے ان پر بارش اتارنے کی دعا فرما دے، لیکن اس شخص نے اللہ کے ساتھ بے ادبی کی، بائے طور کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی بنا دیا۔ یہ اللہ کے حق کی بابت اس کی جہالت ولا علمی تھی، کیونکہ سفارش ادنا کی جانب سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی اور اس عیب و نقص سے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنانے پر نکیر نہیں فرمائی۔ حدیث کی باب سے مناسبت، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے یہاں سفارشی بنانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کی تنقیص ہے جس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے یہاں سفارشی بنانا حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنقیص و توہین ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کو اس کی شان و عظمت کے خلاف چیزوں سے منزہ اور پاک کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، انکار منکر کرنا اور جاہل کو تعلیم دینا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں سفارشی بنانا جائز تھا، بائے طور کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ کسی حاجت مند کی حاجت براری
کے لیے اللہ سے دعا فرما دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دعا تھے، مگر اب آپ کی موت کے بعد آپ سے اس کی درخواست نہیں کی جائے گی، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ 5 سوال کے ذریعے تعلیم دینا، کیونکہ اس طریقے سے بات دل باب نمبر 66 باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمت توحید وسدہ طرق الشرک۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب توحید کی حفاظت اور شرک تک رسائی کے تمام راستوں کو بند کرنے کا بیان۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، میں قبیلہ بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ہم نے کہا آپ ہمارے سید سردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید سردار تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے افضل مقام والے اور بہت زیادہ نوازش والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عام بات کہو یا اس میں سے کچھ ہی باتیں کہو، شیطان تمہیں اپنا قاصد اور کارندہ نہ بنائے۔ اسے امام ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ اس بات کا بیان کہ توحید اسی صورت میں مکمل ہو سکتی ہے جب ہر اس بات سے اجتناب کیا جائے جو مخلوق کی شان میں غلو تک پہنچانے والی ہو اور اس سے شرک میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ عبداللہ بن شخیر شین پر زیر اور خا پر زیر اور تشدید کے ساتھ، یہ عبداللہ بن شخیر بن او بن قاب بن وقدان قریشی رضی اللہ عنہ ہے۔ فتح مکہ کے روز اسلام لائے، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے اور روایت بھی کی ہے۔ حمایہ کسی چیز کی حمایت کا معنی اسے اس تک پہنچنے والی ناگوار اور تکلیف دہ چیز سے بچانا ہے۔ المصطفیٰ یہ صفتن سے ماخوذ ہے، یعنی چنندہ و برگزیدہ صفتن کے معنی خالص اور اصلی کے ہے۔ حمت توحید یعنی توحید کو ایسے اقوال و افعال کی آمیزشوں سے بچانا جو اس کے منافی ہیں یا اس میں نقص اور کمی پیدا کرتے ہیں۔ السید اللہ یعنی مکمل سرداری اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے اور ساری مخلوق اللہ کے بندگان ہے۔ وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا الفضل کمی اور نقص کی ضد خیر و بلائی کو کہتے ہیں، یعنی آپ ہم میں سب سے بہتر ہے۔ تولا الطول فضل نوازش قدرت اور بے نیازی کو کہتے ہیں۔ قولو بقولکم یعنی اپنے عام طور پر کی جانے والی بات کہو، بتکلف ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو غلو تک پہنچانے والے ہوں۔ او بعد قولکم یعنی غلو اور مبالغہ آرائی سے بچتے ہوئے اپنی بعض عام باتیں بھی چھوڑ دو، نہ بولو۔ لا یستجرینکم الشیطان الجری قاصد اور ایلچی کو کہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ شیطان تمہیں قاصد یعنی اپنا وکیل اور کارندہ نہ بنا لے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ جب اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ادب کی خاطر اور توحید کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں اس سے منع فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ انہی الفاظ پر اکتفا کرے جن میں کوئی غلو یا ممانعت نہ ہو۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسوم کیا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں مدح و ستائش میں غلو کرنے اور ایسے تکلف والے الفاظ استعمال کرنے کی ممانعت ہے جو بسا اوقات شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا ادب و احترام بجا لانا۔ پوائنٹ سیکنڈ، مدح و ستائش میں غلو کرنا اور انسان کا اس کا سامنا کرنا منع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حقیقی سرداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، نیز سید سردار کے لفظ سے کسی کی تعریف کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، الفاظ میں تکلف کرنا منع ہے، نیز بات چیت میں معینہ روی ہونی چاہیے۔
پوائنٹ ففتھ، توحید میں خلل پیدا کرنے والے اقوال و اعمال سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول اور اے ہم سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو وہی باتیں کرو جو تم کرتے ہو، شیطان تمہاری خواہشات کو آراستہ نہ کرے یا تمہاری عقل ضائع نہ کر دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے اور مقام سے اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ عز و جل نے مجھے فائز کیا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے عمدہ سند سے روایت کیا ہے۔ یا خیرنا یعنی اے ہمارے سب سے بہتر، وَلَوْ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ یعنی وہ تمہاری خواہشات کو آراستہ نہ کر دے یا تمہاری عقل ضائع نہ کر دے۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ اور ان جیسے دیگر الفاظ سے اپنی مدح و ستائش کو ناپسند کیا تاکہ یہ آپ کی شان میں غلو اور تعریف میں مبالغہ کرنے کا وسیلہ نہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عبودیت کا کمال عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی حفاظت کے لیے امت کو اسے چھوڑ دینے کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی مدح و تعریف میں مبالغہ کیے جانے کو ناپسند کرنے لگے، اور آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ آپ کو دو صفات سے متصف کرے جو بندہ کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو ان دونوں صفات سے کئی جگہوں پر متصف کیا ہے۔ وہ دونوں صفات اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کو اس مقام سے اوپر اٹھائے جس پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جن صفات سے متصف فرمایا ہے ان کے علاوہ سے آپ کی مدح و ستائش کی جائے تاکہ توحید کی حفاظت ہو اور شرک تک لے جانے والے غلو کا سدباب ہو سکے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، تعریف میں غلو اور اس میں الفاظ کا تکلف کرنا منع ہے تاکہ یہ شرک تک نہ پہنچا دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور توحید میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں سے اس کی حفاظت کی بابت آپ کی لالچ اور جستجو۔ پوائنٹ تھرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کو کسی معاملہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، شیطان کی چال سے تنبیہ و آگاہی، نیز یہ کہ وہ کبھی کبھی مشروع کردہ حد میں زیادہ۔ باب نمبر 67، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 67۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت، مصنف رحمہ اللہ نے چاہا کہ اپنی کتاب کا اختتام اللہ کی عظمت و بڑائی اور تمام مخلوقات کے اس کے تابع ہونے پر دلالت کرنے والے نصوص پر مشتمل اس باب پر کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، نیز وہ کمال کے اوصاف اور جلال و عظمت کی خوبیوں کا مالک ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت کریمہ کے معنی سے متعلق وارد احادیث و آثار کا بیان۔ وما قدر اللہ حق قدرہ یعنی مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی کما حق تعظیم نہ کی کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کے علاوہ کی پرستش کی۔ والارض یہ جملہ حالیہ ہے، جمیعا یعنی روئے زمین کے تمام سمتیں اور تمام طبقات، سبحانہ اس کی ذات پاک اور بے عیب ہے، وتعالی عما یشرکون یعنی عاجز و درماندہ اور حقیر بت اور شرکا وغیرہ سے بلند و برتر ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی،
اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہیں کی، بائیں طور کی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی عظمت والا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی غلبہ و قدرت کے نیچے ہے، تمام مخلوقات اس کے مقابل حقیر و ذلیل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مشرکین کے شرک اور جاہلوں کی توہین و تنقید سے منزہ اور پاک قرار دیا۔ تنبیہ پوائنٹ فرسٹ، فرمان باری تعالیٰ ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ کے بارے میں سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ جیسی آیا ہے اسے ویسے ہی گزار دیا جائے، نیز کسی بھی طرح تحریف و تکیف کیے بغیر اس کی معنی و مراد کا عقیدہ رکھا جائے۔ آگے آنے والی احادیث و آثار اس کی تفسیر و توضیح کر رہے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس آیت کریمہ کے فوائد کا بیان اس سے متعلقہ احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد آئے گا جو باب میں آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پانی کو ایک انگلی پر رکھے گا، کیچڑ کو ایک انگلی پر رکھے گا اور بقیہ مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھ کے دانت نظر آ گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انہیں ہلا کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر رکھے گا اور بقیہ مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ سرکشی اور سخت گیری کرنے والے کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو لپیٹ دے گا اور انہیں اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ سرکشی اور سخت گیری کرنے والے کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہے؟ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں اللہ الرحمن کی ہتھیلی میں اس طرح ہوں گے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائے کا دانہ ہوتا ہے۔ حبرن ہا پر زبر اور زیر کے ساتھ یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں جو کلام کو پیشگی تیار کرنے اور اسے سنوارنے کا علم رکھتا ہے۔ اسے حبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے علوم کا اثر باقی رہتا ہے۔ علی اصبع یہ اصابع کا واحد ہے، مذکر اور مونث دونوں استعمال ہوتا ہے، انگلی کو کہتے ہیں۔ الثرى نم اور کھیلی مٹی کو کہتے ہیں، شاید یہاں اس سے مراد زمین ہے۔ الشجر اس پودے کو کہتے ہیں جس کا جسم سخت ہو، مثلاً کھجور وغیرہ۔ وسائر الخلق یعنی بقیہ مخلوقات۔ نواجذہ یہ ناجز کی جمع ہے، داڑھ کے آخری دانتوں کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سامنے کے دانتوں اور داڑھ کے درمیان کے دانتوں کو کہتے ہیں، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ زواحی کو کہتے ہیں۔ یخزہن حز الشیء کا معنی ہے کسی چیز کو ہلانا، حرکت دینا، یعنی انہیں ہلائے گا۔ الجبارون جبار کی جمع ہے، جبار کے معنی سرکش اور جبر و تسلط کرنے والے کے ہے۔ کخردلۃ یہ بالکل باریک دانہ ہوتا ہے، رائے کا دانہ۔ حدیث کا سرسری معنی
علماء یہود میں سے ایک عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں ذکر کی جنہیں وہ اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں، مثلا اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ کے مقابل مخلوقات کا نہایت چھوٹا، حقیر اور معمولی ہونا، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو اپنی انگلی پر رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کی موافقت فرمائی، خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اوپر اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم سے اس کی تصدیق کرنے والی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ آیت کریمہ اور تمام روایت سمیت حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بالمقابل مخلوقات کا نہایت چھوٹے، حقیر اور معمولی ہونے کا بیان۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اس نے اللہ کی کما کا قدر نہ کی۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے جلال و عظمت کے شایع نشان، دو ہاتھ، انگلیوں، دائیں و بائیں ہاتھ اور ہتھیلی کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، تورات میں موجود یہ عظیم الشان علوم یہودیوں کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے، انہوں نے ان کا انکار کیا، نہ اس میں تحریف و تبدیلی کی تھی۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا و یگانہ بادشاہ ہے، اس کے سوا ہر ایک کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے یونس نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابن وہب نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن زید نے کہا، مجھے میرے باپ نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان کرسی کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے 7 درہم کسی بڑے چٹیل میدان میں ڈال دیے جائے۔ نیز بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کرسی اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ اللہ کے عرش کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے۔ ترسن، تا پر پیش کے ساتھ، کشادہ گول چٹیل میدان۔ نیز ترس فولادی آلہ کو بھی کہتے ہیں جسے تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے لیا جاتا ہے، یعنی ڈال، مگر یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ فلاتن یعنی وسیع صحرا، دونوں حدیثوں کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی اور عرش کی عظمت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، نیز یہ کہ ساتوں آسمان اپنی وسعت، کثافت اور درمیانی فاصلے کے باوجود کرسی کی وسعت کے بالمقابل 7 درہم جیسے ہیں جنہیں کسی وسیع میدان میں رکھ دیا جائے۔ بھلا 7 درہم اس میدان میں کتنی جگہ لے گی؟ یہ محض بہت معمولی جگہ لیں گے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ کرسی اپنی وسعت و عظمت کے باوجود عرش الہی کے بالمقابل محض ایک لوہے کے چھلے جیسا ہے جسے زمین کے کسی وسیع صحرا میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس سے ان کے خالق کی عظمت اور اس کی قدرت تامہ کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں حدیثوں کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت۔ یہ دونوں حدیث سے اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کی کمال قدرت اور قوت سلطانی پر دلالت کرتی ہیں۔ دونوں حدیثوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، کرسی آسمانوں سے بڑی ہے اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی عظمت اور اس کی کمال قدرت۔ پوائنٹ تھرڈ، عرش کرسی سے الگ چیز کا نام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کرسی کی تفسیر بادشاہت یا علم سے کرنے والوں کی تردید۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آسمان دنیا اور اس کے اوپر والے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابن مہدی نے عن حماد بن سلمہ عن عاصم عن زر عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ نیز اسی کے قریب مسعودی نے عن عاصم عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے۔ یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اس کی کئی سندیں ہیں۔ عباس
بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اور ساتویں آسمان و عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے تہ اور اوپری سطح کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اس سے اولاد آدم کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اسے امام ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حل تدرون خبروں کو سوالیہ انداز میں پیش کیا تاکہ دلوں میں زیادہ ازبر اور پیوست ہو۔ اللہ و رسولہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم کی نسبت دراصل آپ کی زندگی میں تھی، اب آپ کی وفات کے بعد صرف اللہ عالم کہا جائے گا۔ کثف کل سما، کثف موٹائی کو کہتے ہیں، یعنی ہر آسمان کی جسامت اور موٹائی۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات بالا کی بابت ان کی عظمت، وسعت اور ان کے جسم و ڈھانچوں کی باہمی دوری کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آسمان 7 طبق ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور زمین سے ان کی بلندی کی مسافت 500 سال ہے، اور 2 آسمانوں کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی اور جسامت 500 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر سمندر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے، اور سمندر کی گہرائی کی مسافت اتنی ہی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے، اور سمندر کے اوپر عرش ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس سے بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی باب سے مناسبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی، اس کی عظیم قدرت، مخلوقات پر اس کی بلندی اور ان کے حالات و ظروف اور کوائف کے علم کا بیان۔ دونوں حدیثوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ان دونوں حدیثوں میں اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور تنہا اس کی عبادت کے وجوب کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان دونوں حدیثوں میں اجرام بالا کی صفت، ان کی عظمت، وسعت اور ان کے درمیان کی دوریوں اور فاصلوں کا بیان ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ان میں جدید نظریات کے حاملین کی کھلی تردید ہے جو آسمانوں، کرسی اور عرش پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا گمان ہے کہ کائنات بالا صرف فضا اور ستاروں کا نام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ان دونوں حدیثوں میں اللہ کی اپنی ذات مقدس کے ساتھ اپنی مخلوق پر بلندی کا اثبات ہے، برخلاف اس کے جو جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ کا خیال ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر اس کی بلندی کی نفی کرتے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، ان حدیثوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنی مخلوقات کے اوپر ہوتے ہوئے اس کے علم کا اثبات ہے، جو علم ہر چیز کو محیط ہے۔ پوائنٹ سکسth، ان حدیثوں میں ان عظیم حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی مشروعیت ہے تاکہ لوگ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو جانیں۔ واللہ اعلم۔